اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ 17واں پارہ حاضر خدمت ہے۔ سورہ انبیاء اس کے اندر مکمل ہے اور سورہ حج اس کے اندر مکمل ہے، دو صورتیں ہی۔ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر بھی غفلت کے اندر اس کو اعراض کیے چلے جا رہے ہیں، ٹلا رہے ہیں۔ انسان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے زندگی آزمائش ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے، اور اس زندگی کو غفلت میں نہ گزارے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو اس کے سر پر آ گئی۔ یعنی ایک بڑی قیامت تو وہ چلیے وہ دور ہے، جتنی دور ہے اللہ کو پتہ ہے، لیکن جس شخص کی موت ہو گئی اس کی قیامت تو آگے، مزید اس کے لیے عمل جو ہے کا وقت اس کے پاس نہیں ہے، لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ جاگو اور جگاؤ اور ہوش میں آؤ۔ سورہ انبیاء کا جو آغاز ہے یہ بالکل مماثلت رکھتی ہے سورہ مریم سے، کہ جس میں انبیاء کا ذکر ہے، ان کی ذاتی عظمت اور ان کے ذاتی عظمت والے کردار کے اعتبار سے بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ جس طرح ان کو بت خانے کے اندر گئے اور جا کر بتوں کو توڑ دیا، اور پھر جو ہے وہ تیشہ جو ہے وہ آلہ وہ بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا، اور لوگ آئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا تم نے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھو، اس لیے کہ آلہ بھی اس کے جو ہے کاندھے پر موجود ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ بولتے نہیں، پھر انہوں نے کہا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ خود اپنے ہاتھ سے جو ہے انہیں بناتے ہو، اور جب کہ بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اور تف ہے تم پر۔ بہرحال یہ کہ فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے اندر جھانکا، غور کیا کہ واقعتاً یہ ہم کس کی پرستش کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ وہاں کے جو مجاور تھے، اس بت پرستی کے نظام کے جو چوکیدار تھے، انہوں نے ان کو ابھارا، کہا کہ نہیں، اپنے معبودان باطل کی جو ہے مدد کرو، آگ کے اندر جلاؤ اس شخص کو۔ بہرحال یہ کہ آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کی حرارت سلب کر دی اور فرمایا فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ بہرحال یہ ان کی ایک ذاتی عصمت کے حق پر ڈٹ گئے اور پرواہ نہیں کی کہ چاہے وہ ان کو آگ میں ڈال دیں، لیکن یہ کہ وہ حق پر استقامت کے ساتھ جڑے رہے۔ اسی طرح اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوا بنایا اور وہ لوگوں کو اللہ کے حکم سے ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کا ذکر آیا کہ اللہ نے ان کو اس گندگی سے بچایا، اور وہ قوم کے جو بہت ہی گندے کام پر جو ہے لگی ہوئی تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو علم اور حکمت اور دانائی عطا فرمائی۔ اس طرح نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیتے رہے، بالآخر جب انہیں احساس ہو گیا کہ قوم ماننے والے نہیں، تو پھر انہوں نے کہا رب انی مغلوب فانتصر، اے رب میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، میری مدد فرما۔ تو پھر اللہ نے مدد فرمائی اور قوم کو ایک طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، اور نوح علیہ السلام کے بہت بڑے کرب سے اللہ نے بچا لیا۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور کتاب دی، کی آواز بڑی خوبصورت تھی کہ جب وہ کتاب زبور میں سے پڑھتے تھے تو چرند پرند اکٹھے ہو جاتے تھے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا بختر کی ایجاد عطا فرمائی، وہ لوہے کو جس طرح ہاتھ لگاتے تھے اس کو موڑ دیتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا کیا، اور ذرا بختر کی ایجاد انہی کی ہے۔ علم اور حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کے بیٹے، اور یہ بنی اسرائیل کا بڑا تاریخی دور ہے، گولڈن ایرا ہے، اور اس وقت حکومت، بہت بڑی حکومت ان کو مل گئی، جنات پر ان کا کنٹرول تھا، ہواؤں پر ان کا کنٹرول تھا، جانوروں چرند پرند کی بولیوں کو وہ سمجھتے تھے۔ اللہ نے ان کو علم اور حکمت اور دانائی عطا فرمائی، شریعت کا فہم عطا فرمایا، اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ عظیم ہستیاں تھیں، جیسے میں نے عرض کیا حضرت ذوالقرنین، ان کی شخصیت بڑی مماثل کرتی ہے، اور یہ کہ تمام نعمتوں کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کہ وہ بہت ہی صبر کرنے والے انسان تھے، اور اللہ نے ان کو جسمانی بہت تکلیف دی، ان کی بیوی بچے بھی ان سے جو ہے روٹھ کر چلے گئے، لیکن بعد میں جب وہ اپنے صبر پر استقامت کی اور اللہ ہی کو یاد کیا تو اللہ نے صبر کے بعد جو ہے ان کی تکلیف کو دور کر دیا، ان کے بیوی بچے بھی ان سے ملا دیے،
اور مزید بھی نعمتیں عطا فرمائی۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل ان کے نام آتے ہیں، یہ بھی بڑے اللہ تعالیٰ کے صبر کرنے والے بڑے نیک لوگ تھے۔ یونس علیہ السلام کا ذکر کہ جن کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ڈال دیا اور وہاں انہوں نے وہ الفاظ کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، ہر نقص، ہر عیب، ہر ضعف، احتیاج اور کمی سے پاک ہے، اور یقیناً میں ہی اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بچایا اور پھر ان کو مزید زندگی عطا فرمی اور صحت عطا فرمائی۔ پھر زکریا علیہ السلام کا، جنہوں نے اللہ کو پکار اور فرما رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور مجھے بہترین وارث عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اور حضرت مریم کا ذکر کہ جو انہوں نے اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ یہ وہ عظیم ہستیاں تھی، با کردار ہستیاں تھیں، اعلیٰ کردار کی حامل ہستیاں تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کے حالات اور واقعات، اور امت مسلموں کو ان کے حالات اور واقعات اس لیے پڑھ کر سنائے گئے، اس لیے کہ جو بھی حق و باطل کی کشمکش تھی اس میں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فتح آپ کو دلانے کے لیے یہ بتایا گیا، تاکہ دل کو مضبوطی حاصل ہو کہ پہلے بھی انبیاء کا اس طریقے سے اعلیٰ کردار رہا ہے، تو آپ بھی اس طرح کا اعلیٰ کردار اختیار کریں۔ پھر قرآن مجید میں آتا کہ ہر انسان کا یوں سمجھے کہ اس کے اندر ذکر ہے، اس لیے کہ وہ آیت بتاتی ہے لقد انزلنا الیکم کتابا، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری ہے، فیہ ذکرکم، اے مسلمانوں اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہ کہ ہر انسان کا یوں سمجھے کہ جو انسان قرآن کو پڑھے اس کو اپنا ذکر اس کے اندر جو ہے وہ نظر آئے گا، اس لیے کہ انبیاء کی سیرت و کردار اور ان کی عظمت کے پہلو کو جب انسان غور کرے گا تو اپنی سیرت و کردار کا ایک عکس اس کو نظر آئے گا کہ یہ ہستیاں، عظیم ہستیاں کہاں اور میں کہاں۔ لہٰذا یوں سمجھیے کہ ایک آئینہ ہے قرآن، جس میں ہر انسان اپنے کردار کا جائزہ بھی لے سکتا ہے، اور بعض میں حالات اور واقعات ایسے بھی ہیں، یوں سمجھیے عمومی تعویل کی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے ہو بہو آج ہمارے ہی حالات پر یہ باتیں جو ہے منطبق ہوتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا حق و باطل کی ایک کشمکش کی جگہ ہے، اور اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ بالآخر حق کو سرخرو کرتا ہے اور باطل جو ہے وہ ہے ہی مٹنے والا۔ آگے بیان کیا گیا کہ حق و باطل کی اس کشمکش میں انسان کو جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے کام پر جو ہے ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے عمل پیرا ہوتے رہنا چاہیے۔ فرمایا خلق الانسان من اجل، انسان واقعتاً جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ جلد از جلد نتائج دیکھ لے، جلد از جلد باطل کا جو ہے سر پھوڑ دیا جائے، کوئی اللہ کا عذاب ایسا آ جائے کہ باطل نیز تو نابود ہو جائے۔ حالانکہ وہ بھی عذاب کے بارے میں مشرکین عرب طنزاً یہ کہتے تھے کہ ہمارے تو کان پک گئے سن سن کر کہ یہ عذاب آ رہا ہے، کب آئے گا یہ عذاب؟ بہر اللہ نے فرمایا سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں، اپنے قہر کی نشانیاں تمہیں دکھانے والا ہوں، اور فرمایا تم بھی جلدی مت کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں۔ بل تأتیہم بغتۃ، کہا کہ دیکھو جب وہ آئے گا تو اچانک آفت آئے گی، فتبہتہم، اور تمہارے ہوش اڑا دے گی، ولا یستطیعون ردہا، اور تم اس کو واپس پھیر نہ سکو گے، ولا ہم ینظرون، اور تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور پھر حضور کو تسلی دی گئی، آپ خود بھی صحابہ کرام کو تسلی دیں کہ جلد بازی سے کام نہ لیں، صبر و استقامت سے کام لیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا بھی اس طرح مذاق اڑائے گا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی چیز ان پر حاوی ہو گئی اور ان پر چھا گئی۔ آگے ایک بڑی اہم آیت آتی ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو غور کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس اعتبار سے تمام جہان والوں کے لیے رحمت۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی میں کھڑا کرنا، گویا یہ ایک رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، تاکہ وہ اس بڑے عذاب سے، اخروی عذاب سے بچ جائیں۔ یہ گویا کہ وہ تعلیمات انبیاء کی جو تعلیمات حضور نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا پیغام تھا وہ عام کیا، اور شرک کی مذمت کی اور توحید کو بیان کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے نو انسانی کو اعلیٰ اخلاق سکھائے کہ سچ بولو، امانت کی پاسداری کرو، وعدے کی پاسداری کرو، حیا اختیار کرو،
ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھو، فیاضی برتو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توہمات سے نکال کر اپنے موقف کو علم پر رکھنے کے لیے بیان فرمایا کہ اپنا موقف علم پر رکھو۔ قرآن علم ہے، حدیث علم ہے، اثار صحابہ علم ہے، تو ایسی ظن اور گمان، دست شناسی، ستارہ شناسی اور علم نجوم، ان چیزوں پر اپنا موقف نہ رکھو، اور یہ کہ بے جا رسومات اور بدعات سے نکل کر سادہ زندگی بسر کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایسا عادلانہ نظام دیا کہ تاکہ ہر انسان کو اس کا حق دیا جائے، تاکہ دنیا میں امن و سکون و عدل و انصاف ہو اور ظلم اور ناانصافی اور استحصال کا خاتمہ ہو۔ اس اعتبار سے یقیناً ان تمام پہلوؤں کے اعتبار سے آپ رحمت للعالمین ہیں، اور جو شخص حضور پر ایمان لاتا ہے اور اس کے تقاضے ادا کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے اور حضور کے اس مشن میں ان کا ساتھ دیتا ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش فرمائیں گے اور اس کو حوض کوثر سے سیراب کرائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ ایمان حقیقی نصیب فرمائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے حق میں ہو۔ وقفہ کرتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو غور کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس اعتبار سے تمام جہان والوں کے لیے رحمت۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی میں کھڑا کرنا، گویا یہ ایک رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، تاکہ وہ اس بڑے عذاب سے، اخروی عذاب سے بچ جائیں۔ یہ گویا کہ وہ تعلیمات انبیاء کی، جو تعلیمات حضور نے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا پیغام تھا، وہ عام کیا اور شرک کی مذمت کی اور توحید کو بیان کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے نو انسانی کو اعلیٰ اخلاق سکھائے کہ سچ بولو، امانت کی پاسداری کرو، وعدے کی پاسداری کرو، حیا اختیار کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھو، فیاضی برتو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توہمات سے نکال کر اپنے موقف کو علم پر رکھنے کے لیے بیان فرمایا کہ اپنا موقف علم پر رکھو۔ قرآن علم ہے، حدیث علم ہے، اثار صحابہ علم ہے، تو ایسی ظن اور گمان، دست شناسی، ستارہ شناسی اور علم نجوم، ان چیزوں پر اپنا موقف نہ رکھو، اور یہ کہ بے جا رسومات اور بدعات سے نکل کر سادہ زندگی بسر کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایسا عادلانہ نظام دیا کہ تاکہ ہر انسان کو اس کا حق دیا جائے، تاکہ دنیا میں امن و سکون و عدل و انصاف ہو اور ظلم اور ناانصافی اور استحصال کا خاتمہ ہو۔ اس اعتبار سے یقیناً ان تمام پہلوؤں کے اعتبار سے آپ رحمت للعالمین ہیں، اور جو شخص حضور پر ایمان لاتا ہے اور اس کے تقاضے ادا کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے اور حضور کے اس مشن میں ان کا ساتھ دیتا ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش فرمائیں گے اور اس کو حوض کوثر سے سیراب کرائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ ایمان حقیقی نصیب فرمائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے حق میں ہو۔ 17ویں پارے کا بیان ہو رہا ہے، اور اس میں پچھلی جو سورہ انبیاء بیان ہوئی ہے، اور اب اگلی سورۃ الحج۔ سورۃ الحج کا آغاز قیامت کی ہولناکی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے بنی نو انسان دیکھو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور یہ قیامت کا جو بھونچال ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ فرمایا جس دن تم اسے دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلائے بچے کو بھول جائے گی، اور حمل والی عورت وہ اپنا حمل جو ہے گرا دے گی، اور تم دیکھو گے کہ جیسے لوگ بالکل مدہوش ہوں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا۔ تو قیامت کے زلزلے سے متعلق اس سے آغاز ہوا، اور پھر آخرت کی زندگی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے 2 ثبوت دیے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر آدم کے نطفے سے نسل کی افزائش کی، پہلے جو ہے عورت کے بیضے سے ایک علقہ بنا، ایک لوتھڑا بنا، پھر گوشت کی بوٹی بنی، مضغہ بنا، اور پھر جو ہے اس کے بعد اس پر گوشت چڑھا دیا، پھر اس کی ہڈیاں بنا دی، اور بالآخر وہ پورا ایک جو ہے انسان بن کر جو ہے وہ دنیا میں آیا۔ پھر وہ مختلف مراحل سے گزرا، بچہ ہے، پھر لڑکپن ہے، جوانی ہے، ادھیڑ پن ہے، اور بالآخر بڑھاپا ہے، اور آخر مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ایک سائیکل، ہیومن سائیکل جو ہے اس کو چلا رہا ہے۔ اسی طرح ایک نباتاتی سائیکل بھی ہے کہ بیج ہے، بیج میں سے 2 پتیاں نکلی، ایک پودا نکلا، وہ پودا پھر بڑا ہو کر درخت بنا، پھر درخت پر پھول آئے، پھر پھول سے پھل بنے، اور اس طریقے سے کوئی عرصے تک وہ درخت جو ہے رہا، بالآخر وہ بھی ختم ہو گیا۔ یعنی جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے، یہ 2 سائیکل
ہیومن سائیکل اینڈ ویجیٹیٹو سائیکل چلا سکتا ہے، وہ اللہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اور آخرت میں جو ہے انسان کی پیدائش پر قادر کیوں نہیں؟ آگے اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں کہ وہ بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے ہیں بعض کہ جو بندگی کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے، اور اگر ان کو کوئی دنیاوی بھلائی ملتی ہے، کوئی فائدہ نظر آتا ہے، کوئی ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں، ان کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، تو پھر اس پر اپنی بندگی پر بڑے مطمئن اور جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، اور اگر اس کو کسی آزمائش سے دوچار کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے منہ کے بھر الٹا پھر جاتا ہے. یعنی ذرا سی اگر آزمائش آ جائے تو پھر جو ہے وہ پسپائی اختیار کرنے لگ جاتا ہے. یہ بہت بڑا خسارہ ہے. یعنی دین کے تقاضے وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اس میں یہ نہ ہو کہ جو چیزیں آسان نفس کو نظر آئیں انسان اس پر عامل ہو، اور اگر کوئی چیز نفس کے لیے مشکل ہو تو انسان پسپائی اختیار کرے، بلکہ ہر آزمائش کو سینے سے لگا کر اللہ کی رضا کے لیے ان کو اختیار کرے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور میں خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. ذالک هو الخسران المبین، اور یہی سب سے کھلا خسارہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے مناسک حج اور قربانی کی جو روح ہے وہ بیان کی، اور مناسک حج کو بیان کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اس کے اندر حج کے بڑے روحانی فیوز و برکات ہیں کہ جن کا مشاہدہ تم کرو گے. البتہ جو قربانی ہے اس کی ایک اسپرٹ ہے. فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، دیکھو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور تمہاری قربانیوں کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، ہاں تمہارا تقوی ضرور پہنچتا. سفر ہجرت کے دوران یہ آیات نازل ہوئیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اب قتال کی اجازت دی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو فرمایا اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جن سے جنگ کی جا رہی ہے اس لیے کہ وہ بڑے مظلوم ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے. اور یہ جنگ کے لیے اس لیے تیار کیا گیا تاکہ ظلم کو روکا جائے، فساد کو روکا جائے. اس لیے کہ اگر فساد پھیلے گا تو زمین میں کوئی بھی عبادت خانہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، ہر چیز تباہ ہو جائے گی. لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے شرک کو، ظلم کو، فساد کا کلا کما کرو، اور دنیا کو امن سے اور سکون سے اور عدل سے بھر دو. اور مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہیں کہ جب انہیں اقتدار ملتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ وہ یہ کہ جب انہیں اقتدار ملتا ہے وہ تو نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا پورا نظام، زکوٰۃ کا پورا نظام، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا، پورا محکمہ تیار کرتے تاکہ معاشرے کے اندر ایک صالح معاشرہ پیدا ہو، اس میں سے برائیاں جو ہے وہ جنم نہ لیں، ان کو کرب کیا جائے. لہٰذا مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اگر ان کو اقتدار مل جائے تو ان کا کردار کیا ہوگا. اور اس صورت کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو شرک کے بارے میں بیان کیا ہے کہ شرک کا سبب کیا ہے، کیوں لوگ شرک کرتے ہیں، اور اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ دیکھو جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، یعنی بتوں کو، وہاں خاص طور بتوں کا ذکر ہے، فرمایا وہ تو اتنے بودے ہیں کہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. اور اگر مکھی ان کے سامنے جو حلوے مانڈے تم نے رکھے ہیں ان میں سے کوئی چیز لے جائے تو وہ اس بات پر بھی قادر نہیں کہ اپنی وہ چیز مکھی سے واپس چھین سکے. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کتنا بودا ہے طالب اور کتنا بودا ہے مطلوب. یعنی طالب جو چاہنے والا ہے ان کو، وہ کتنا بودا ہے کہ جس کا مطلوب اتنا بودا ہے کہ نہ وہ مکھی بنا سکتا ہے نہ مکھی سے کچھ لے سکتا ہے. لہٰذا انسان کا اگر مطلوب اس کا آئیڈیل پست ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا کردار بھی انتہائی پست. جس کا آئیڈیل وہ بت کہ جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ ان کی کوئی خواہش جو ہے پوری کر سکتے ہیں، تو اگر مطلوب بودا ہے اور طالب کا جو آئیڈیل اس قدر بودا ہے اس کا کردار بھی انتہائی پست، بہت ہی یوں سمجھے خود غرض اور مفاد پرست انسان وجود میں آئے گا. لیکن جس کا مطلوب اس کا آئیڈیل اعلیٰ ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کا اور اس کی رضا انسان کا آئیڈیل بن جائے، تو پھر انسان کا کردار بھی بہت اعلیٰ وجود میں آئے گا، اور ایسا کردار جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار. لہٰذا آئیڈیل جتنا بلند ہوگا، مطلوب جتنا بلند ہوگا، اتنا ہی اعلیٰ کردار جو ہے وجود میں آئے گا. جیسے اقبال کہتا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، یعنی جن کا آئیڈیل اور ایم بہت اونچا ہوتا ہے. آگے فرمایا کہ شرک کیوں ہوتا ہے، ما قدر اللہ حق کا قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. یعنی وہ اللہ کی قدرت کو پہچان نہیں پایا، اللہ کی معرفت کو جان نہیں سکے. جو انسان اللہ کو پہچان پائے، اس کی قدرت کا اندازہ کر لے، وہ پھر اللہ کے در کو چھوڑ کر کیوں کسی کے در پر جا کر اپنی عزت کا دھیلا کروائے گا اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اپنی جھولی پھیلائے گا، اپنا ماتھا ٹیکے گا. کرتا وہی ہے
کہ جو اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں کر پاتا، کرتا وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں پاتا۔ لہٰذا شرک وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان نہ ہو، اللہ کی قدرت کا اندازہ نہ ہو۔ اس لیے فرمایا ما قدر اللہ حق کا قدری، انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا۔ اور بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے دینی فرائض کا ایک تصور دیا ہے اور بڑا جامع انداز میں فرمایا، اور فرمایا کہ اے اہل ایمان رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی تقاضا پہلا یہ ہے کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو، یعنی یہ ارکان نماز ہے، اور در حقیقت یہاں مراد اصل میں ارکان اسلام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی ارکان اسلام کی پابندی کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو، یعنی پوری زندگی میں اللہ کے ساتھ محبت کے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر اللہ کی کامل اطاعت اور وفاداری اور اس کی فرما برداری اختیار کرو۔ یہ ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ۔ اور تیسری چیز ہے وَفَعْلُوا الْخَيْرَ، بھلے کام کرو، اچھے کام کرو، نیک کام کرو۔ ایک بھلے کام جو دنیاوی اعتبار سے ہوتے ہیں، دنیاوی خدمت خلق، کہیں نلکا لگوا دیا، کہیں اسپتال بنوا دیا، کہیں تعلیم کا جو ہے بندوبست کر دیا، اور کہیں کو جو ہے کسی کی تیمارداری کر دی، تو یہ سارے دنیاوی خدمت خلق کے کام اچھے کام۔ ایک ہے اخروی خدمت خلق، یعنی جو لوگ کے آنکھیں بند کیے ہوئے بربادی کی شاہراہ پر دنیا میں بھاگے چلے جا رہے ہیں، ان کو آخرت کی زندگی کا کوئی احساس نہیں، ان کو صراط مستقیم کی طرف بلانا، سواء سبیل کی طرف بلانا، یہ اخروی خدمت خلق ہے، یہ بلند تر تصور ہے۔ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو، امن ہو، سکون ہو، عدل و انصاف ہو۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے اے امت مسلمہ ہم نے تمہیں چن لیا ہے، کسی کی دعوت دو، پہنچاؤ، پھیلاؤ اس کام کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی گمراہی کا وبال بھی تمہارے پاس آ جائے۔ لہٰذا اس کا آغاز کرو اور یہ وہ ذمہ داریاں ادا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔